إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے کائنات میں ہمارا وجود بخشا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری تخلیق اس مقصد کی خاطر فرمائی کہ ہم اس دین کے پابند ہوں جس دین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا. ہم اس کتاب پر عمل پیرا ہوں جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی. اس نبی محترم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں جن کا انتخاب اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا. ہم ان لوگوں کے منہج کو اپنانے والے ہوں جن کے منہج کی صراحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اپنی حدیث پاک کی روشنی میں ہم تمام لوگوں کے لیے رہنمائی فرمائی. حاضرین، عنوان آپ نے سن لیا. اور عنوان کی اہمیت وہ آپ بخوبی جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. عنوان ہے اتحاد کیوں اور کیسے. میرے خیال سے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، ہوش مند ہوں اور یا ان کے عقلوں میں فطور ہو، کوئی بھی یہ نہیں پسند کرے گا کہ کسی چیز کے اندر اختلاف ہو. شاید کوئی بھی آدمی اس چیز کو نہیں پسند کرے گا، لیکن آج اختلاف کو ایک سند دے دی گئی ہے. وہ سند یہ ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہے. حاضرین کرام، اگر آپ سروے کرائیں اور اس دین اسلام کے ماننے والے
یا دوسرے لوگ جو اس دین کے اوپر عمل پیرا نہیں ہیں، اگر ان سے بھی اگر آپ یہ کہیں کہ کیا اختلاف یہ رحمت کا باعث ہو سکتا ہے، تو میرے خیال سے کوئی بھی آدمی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ کہے گا کہ اتفاق ہی رحمت کا باعث ہے۔ اور یہ اتفاق کیوں ہو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اتفاق کی طرف ہمیں ابھارا ہے، اور اسی لیے ہماری پیدائش ہی ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ آیت اسی چیز کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کوئی آسمان سے رسی لٹک نہیں رہی ہے جسے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ آسمان سے دو ہی چیزیں، ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور دوسری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے نبی محترم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتعاث کیا ہے، ان کا انتخاب ہوا ہے۔ اس لیے حاضرین کرام، آج ہمیں اس موضوع پر سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کے اس مختصر سے وقت میں، میرا وقت تقریباً 30 منٹ کا ہے، اور میرے سامنے نکات یا اختلاف کے اسباب بہت سارے ہیں جن کا میں سردن ذکر کرنا چاہوں گا، اور اپنے وقت میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے اندر فرقہ بندی نہ کرو، اختلاف نہ کرو، انشقاق اور افتراق نہ کرو، متحد بن کر کے رہو، ایک ساتھ جٹ کر کے رہو، انسان بن کر کے رہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس چیز کی تعلیم دی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ کیا اس اتحاد کو، جس چیز کی طرف ہمیں ابھارا گیا ہے، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کا منشا ہے ہماری پیدائش کا، اور جس دین کو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ دین اسی لیے ہے کہ لوگ متفق رہیں، مفترق نہ ہوں، لوگ ادھر ادھر گروہوں میں نہ بٹیں، لوگ ایک مسلمانی زندگی گزاریں اور ایک ساتھ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں۔ حاضرین کرام، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ پوری امت اختلاف اور انشقاق کے نظر ہو گئی ہے۔ آئیے ہم جانتے چلیں کہ وہ اختلافات کیا ہیں، وہ افتراقات کیا ہیں، جس کی وجہ سے آج جو ہماری حیثیت تھی، آج وہ حیثیت ٹوٹ گئی ہے۔ حاضرین، آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اتحاد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اختلافات کا جائزہ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اختلاف کی کون کون سی نوعیتیں پائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ امت ایک ساتھ بیٹھنے، ایک ساتھ عمل کرنے اور ایک جا جمع ہونے سے کتراتی ہے، اور وہ باوجود اس کے کہ اس اتحاد کے نام پر اتنی کانفرنسیں، اتنی میٹنگیں اور اتنے لوگ معاملات اور انجام دیتے ہیں کہ آج اس اتفاق کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، آج وہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اعتقادی اختلاف آج بہت زیادہ رواج پا گیا ہے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اعتقاد آج سب سے پہلا اعتقاد، ابھی آپ توحید کے عنوان پر آپ خطاب سن رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت آج ہمیں نہیں ہے۔
آج ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو جس طریقے سے اللہ کو جاننے کا حق ہے اس طریقے پر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں جانتے ہیں۔ دیکھیے، ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ ہے، ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ہے، وہ آسمان پر کبھی یا عرش پر کبھی وہ مستوی نہیں ہوا۔ قرآن کریم کی آیت آپ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ثم استویٰ علی عرشہ، رحمان یہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ بلندی اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس آیت کے باوجود بھی آج بہتوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جا موجود ہے۔ ایک گروہ ہے، آپ کے ساؤتھ کا ایک عالم ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آسمان پر مستوی نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ثلث اخیر رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات کی تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور دنیا کے اوقات بدلتے رہتے ہیں، اللہ کے نزول ساری دنیا کے لیے ہے، تو اللہ عرش پر مستوی کب ہوگا؟ حاضرین کرام، ایسے لوگوں کے لیے یہ جواب ہے کہ یہ لوگ اپنی عقل کا علاج کرائیں اور کسی ماہر ڈاکٹر سے وہ رجوع ہو جو ان کا دماغ کی سرجری کرے، جو یہ اس حدیث سے اس طریقے کے بہت ساری نکات وہ نکالتے ہیں اور امت میں گمراہی کا باعث ہیں۔ حاضرین، آج یہ اختلاف ہماری آج جماعتوں کے اندر اور مسلم قوم کے اندر اتنا زیادہ شدید ہو گیا ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ جب تک اعتقادی طور پر آپ متحد نہ ہو جاؤ گے اور قرآن جس عقیدے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ عقیدہ جب تک ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، جب تک اس عقیدے سے ہم لیس نہیں ہو جاتے، اس وقت تک کبھی بھی ہم ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اور نہ ہمارے اندر اتحاد ممکن ہو سکتا ہے۔ حاضرین، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے موقعوں پر آج یہ امت جمع بھی ہوئی ہے اور اتحاد اس نے قائم کیا ہے، چاہے بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ ہو، چاہے سلمان رشدی لعین اور بدبخت کی کتاب لکھنے کا معاملہ ہو، چاہے تسلیمہ نسرین جیسی بے حیا عورتوں کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات کے اندر مسلمان ایک موقع سے جمع ہوئے، ان کی فکر کے اندر ان کی سوچ میں اتحاد پیدا ہوا، لیکن یہ جب کسی اسٹیج پر آئے تو یہاں پر جمع ہو گئے اور ان لوگوں کے لیے انہوں نے دہانے کھول دیے، لیکن جیسے جیسے یہاں سے نکلے ویسے ویسے ہر آدمی اپنے اپنے خانوں میں چلا گیا اور کوئی یہ اتحاد جس چیز کا تقاضا تھا وہ اتحاد قائم نہیں رہا۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اعتقادی اتحاد کو قائم کریں۔ جب تک ہم عقیدتاً متفق نہ ہوں گے، متحد نہ ہوں گے، دنیا آج ہمیں یوں ہی اسی طریقے سے ہمیں رسوا کرے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ آج عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر آج دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، بہت تفصیل ہے اس چیز کے اندر، میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اعتقاد میں کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ ہیں، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہیں اور قبر میں ان کی بیویوں کو پیش کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس جیسے اعتقادات آج ہمارے مسلم جماعت کے اندر ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک آدمی یہ کہے، دوسرا آدمی قرآن سنت کی روشنی میں اس کی رد کرے اور پھر آپ کہیں کہ آپ متفق ہو جائیں گے، کبھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کیجئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آپ حاصل کیجئے کہ وہ کون تھے، کیسے تھے، ان کا انتخاب آسمان سے ہوا تھا۔ ایک آدمی، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ تو صرف ایک میسنجر تھے،
ایک ڈاکیا تھے جو آئے تھے، ایک شریعت اور پہنچا کر کے چلے گئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کو الہ کے درجے پر ان کو پہنچا دیا ہے۔ حاضرین کرام، یہ تمام چیزیں اعتقادی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعتقاداً ہمیں متفق ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھیے، ایک دوسرا جو اختلاف ہے وہ ہے عملی اختلاف۔ عملی اختلاف یہ اسی صورت میں یہ ختم ہوگا اور مسلمانوں کے ٹولیوں کے اندر، مسلمانوں کی جماعت میں اتفاق پیدا ہوگا جب یہ لوگ عمل کے اعتبار سے وہ ایک ہو جائیں گے۔ دیکھیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو اہم عبادات جو اجتماعی ہوئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے عملاً لوگوں کو متحد رہنے کا حکم دیا اور بلکہ ان کی ٹریننگ، ان کی جو ہے تربیت فرمائی۔ نماز ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت بتلائی ہے اور صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کو نماز کا طریقہ سکھلایا۔ منبر پر کھڑے ہو کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھلایا کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کون کون سی دعائیں اس کے اندر پڑھنی چاہیے۔ حاضرین کرام، یہ تطبیقاً اور تدریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اونچائی پہ کھڑے ہو کر کے یہ بتلا دیا۔ آج آئیے دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس نماز کے اندر متفق نظر آتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نماز کی کیفیتیں ان کی کیسی ہیں۔ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ 4 امام اور چاروں امام برحق ہیں۔ حاضرین کرام، لوگ اس چیز کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس دعوے کے اوپر جو ہے پورا نہیں اترتے، کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں۔ حاضرین کرام، چاروں امام برحق ہیں، ہو سکتے ہیں۔ آج امت اس چیز کو نہیں مانتی ہے۔ کیسے نہیں مانتی ہے؟ عملاً نہیں مانتی ہے۔ عملاً کیسے نہیں مانتی ہے؟ اس لیے کہ ایک آدمی اپنے ایک امام کی بات کو، جبکہ ان کی بات نہیں ہو سکتی، میں اس چیز کو نہیں مانتا، آج ان کی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنے دینی ارکان کو ادا کرتا ہے۔ حاضرین کرام، میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ 4 خلیفہ یہ برحق خلیفہ تھے، چاروں برحق خلیفہ۔ آج ان چاروں کے اوپر جب تک کوئی آدمی ان کی برات اور ان کی سچائی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت جب تک ان کے لیے ثابت نہیں کرے گا، ان کی عدالت کے بارے میں جب تک انسان عقیدہ نہیں رکھے گا، وہ گمراہ ہوگا۔ آج دیکھیے، ان چاروں خلیفہ میں سے صرف ایک خلیفہ کے ماننے والے کو لوگوں نے شیعہ کہہ دیا اور اسے کافر گردانا، دین سے اس کو خارج کر دیا۔ آج آپ بتاؤ کہ ایک خلیفہ 3 کا انکار کر دیا اور ایک خلیفہ کے ماننے والے کو آپ نے شیعہ کہہ دیا۔ چاروں امام برحق ہیں۔ چاروں اماموں کو برحق کہنے کے بعد آپ نے ایک امام کی اقتدا کر لی، باقی تینوں کو چھوڑ دیا۔ حاضرین کرام، اور جن لوگوں کو چھوڑ دیا ان کے اوپر کیا کیا کفریہ فتوے اور کیا کیا شرکیہ باتیں آپ ان کے بارے میں کہتے ہو، انہیں دین سے خارج کر دیتے ہو کہ یہ لوگ کیسے ہیں یا ایسے ہیں۔ اور نعوذ باللہ ان لوگوں کے لیے جو ان چاروں خلیفہ کو اور چاروں اماموں کو مانتے ہیں اور ان کی باتوں کو جو قرآن و سنت کے مطابق ہے تسلیم کرتے ہیں، آج انہیں آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو۔ وہ اسی زمانے میں جس طریقے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ کافر، یہ مشرک، یہ کیا کہتے تھے انہیں؟ کوئی ساحر کہتا تھا، کوئی مجنوں کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی کاہن کہتا تھا، کوئی قصے کہانیاں گڑھنے والا کہتا تھا۔ آج وہی چیز یہی ہے کہ حق پیش کرنے والوں کو لوگ آج انہی القاب سے نوازتے ہیں، اور ہمیں اس پر ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ ہم اس چیز کو برا مانتے۔ یہ تو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے اور ہم بھی برداشت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے نیکی کا اور خیر کا باعث ہے۔ تو آج عملاً ہمارے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ حج کے موقع سے دیکھیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نماز کے بارے میں فرما دیا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے اور اسے حج کے موقع سے آپ نے فرمایا
تقریباً 1 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا. وہاں پر فرما دیا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو. آج نماز میں بھی صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کر کے بتائی اور ان کو سمجھایا. اور حج میں جو 1 لاکھ تقریباً جو وہاں پر موجود تھے صحابہ کرام، ان کے سامنے آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو. آج نماز میں اختلاف اور اسی طریقے سے حج میں بھی اختلاف. آج کوئی آدمی وہاں پر قصر کرتا ہے، کوئی آدمی اتمام کرتا ہے، کوئی آدمی کچھ کرتا ہے، کوئی آدمی کچھ کرتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آج ہم چیزیں نہیں کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں متفق ہونا چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے. ارے اللہ کے بندے، ابھی یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ جن کے ہاں عملاً فساد پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، ابھی اذان ہوگی تو کچھ لوگ یہاں جائیں گے اور کچھ لوگ دوسری جگہ جائیں گے، کوئی آدمی تیسری جگہ جائے گا، کوئی چوتھی مسجد تلاش کرے گی فلاں مسجد کہاں پر ہے. حاضرین کرام، ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ آج آپ کا عملی اختلاف ہے تو آپ کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتے ہو اور کبھی بھی آپ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہو. اس لیے ضرورت ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لو اور آپ متفق ہو جاؤ گے، متحد ہو جاؤ گے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر پائے گی. یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز منہجی اختلاف. حاضرین کرام، منہج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج، یہ سب سے صحیح طریقہ، سب سے صحیح منہج تھا. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. حاضرین کرام، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے بعد جو صحابہ کرام آنے والے ہیں ان کی تم اتباع کرنا اور ان کے منہج کے مطابق تم زندگی گزارنا. خلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، یعنی انہیں آپ کس طریقے سے، انہیں آپ کچلی کے دانت سے مضبوطی سے پکڑ لینا. آج صحابہ کرام کے منہج کے مطابق لوگ زندگی نہیں گزارنے والے ہیں. کیسے زندگی گزاریں گے؟ آج دیکھیے صحابہ کرام کے بارے میں، آج ان کے اعتقادات دیکھ لیجئے کہ آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے، لیکن میں نہیں مانتا کہ امام اعظم سے ایسا جملہ صادر ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ میرے قول کے روشنی میں، میری اجتہاد کی روشنی میں اگر صحیح حدیث بھی ان دونوں راویوں سے، یعنی دونوں صحابیوں سے اگر روایت کی جائے گی تو وہ قابل حجت نہیں ہوگی. نعوذ باللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے خادم تھے اور ہمیشہ ساتھ میں ان کے سفر میں حضر میں رہا کرتے تھے. آج سب سے زیادہ حدیثیں اور مکثرین صحابہ میں سے یہ ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ لوگ غیر فقیہ تھے. میں ایسے موقع سے یہ کہوں اگر کہ بھائی امام حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے بارے میں جن کی کتابیں بتلاتی ہیں کہ ان سے کوئی بھی حدیث مروی نہیں ہے، جن سے کوئی حدیث مروی نہ ہو، انہیں آپ امام اعظم کا خطاب دیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے زیادہ حدیثیں مروی ہوں، اور آپ انہیں کہیں کہ وہ لوگ غیر فقیہ تھے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے. آپ کو در حقیقت اس کے پیش پردہ بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ اپنے منہج اور اپنے عقیدے کو جو انہوں نے گڑھ لیا ہے اور اپنے علماء کی باتوں کو جو انہوں نے اپنے لیے پیروی کا باعث بنا لیا ہے اور رہنمائی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے یہ جلیل القدر صحابہ کو، یہ دو جلیل القدر صحابی کو یہ لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور نہیں یہ سمجھ پاتے ہیں کہ وہ کیا کہے جا رہے ہیں، وہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ منہجی طور پر جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ عمل نہ کرو گے، اس وقت تک
آپ کی ٹولی کے اندر اور مسلم امہ کے اندر یہ اتفاق کبھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صحابہ کرام کا احترام کیجئے، ان کی عزت کیجئے اور ان کے منہج کے مطابق آپ زندگی گزاریے۔ جب آپ ان کے منہج کے مطابق زندگی گزارو گے، ان کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو اپنا لو گے، تو آپ کے اندر آٹومیٹک جو ہے اتحاد پیدا ہو جائے گا اور انشراک اور افتراق نہیں ہوگا۔ حاضرین کرام، آئیے، میں نے تقریباً 6-7 نکات نقل کیے تھے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ معاشرتی اختلاف۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے کس طرح سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ معاشرے میں ذات پات کا، اونچ نیچ کا، کالے گورے کا، اور چھوٹے بڑے کا، آج ان تمام چیزوں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف جب تک دور نہ ہوگا آپ کے اندر اتفاق ممکن نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج یہ تمام چیزیں معاشرے کے اندر جو ہماری برائیاں پائی جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ذات پات کا، اونچ نیچ کا، آج اس سماج کے لیے ناسور بن گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو گھٹیا شمار کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بڑا نیچ آدمی ہے۔ اور شادی بیاہ کے اندر یہ چیزیں رکاوٹ ہیں، معاشرتی زندگیاں، نظام، خاندانی نظام قائم کرنے میں رکاوٹیں ہیں، آپس میں اتفاق اور بھائی چارگی قائم کرنے میں آج رکاوٹیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرما دیا تھا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جہالت کی، جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے۔ جانتے ہیں کہ کس بنیاد پر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یبن الحبشی، انہوں نے کہا تھا کہ حبشی کے بیٹے، یہ جملہ کہنے کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشی عموماً کالے ہوتے ہیں، اس بنیاد پر انہوں نے جملہ کہا تھا۔ صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اندر جاہلیت کی بو پائی جاتی، یعنی یہ جملہ اتنا خطرناک تھا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے اور کسی بڑے کو کسی چھوٹے کے اوپر کوئی جو ہے فوقیت نہیں ہے، اس لیے کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں۔ یہ جب تک آپ یہ گڈھے آپ پاٹیں گے نہیں، یہ جب تک آپ ان تمام کھائیوں کو آپ بند نہیں کریں گے، ان سوراخوں کو جب تک آپ نہیں منہ دیں گے، اس وقت تک آپ کی سوسائٹی کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا ہے اور آپ یوں ہی اس طریقے کی انشراقی اور افتراقی زندگی گزارنے پر مجبور رہو گے۔ حاضرین کرام، یہاں پر آخر میں ایک بات اور، جماعتی اختلاف۔ آج جماعت کے اندر مثال کے طور پر ہر جماعت کے اندر آج اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا جو ضابطہ ہے، اسلام کا جو اصول ہے، آج اس اصول کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہ 3 الفاظ آپ دیکھیے، غور کیجئے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور آپ کے معاملات کے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اگر آپ ان کی اطاعت کرتے تو آپ کی جماعت کے اندر اور آپ کی ٹولی کے اندر، آپ کی جمعیت کے اندر یہ اختلافات نہیں ہوتے۔ لیکن آج ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت سمجھدار ہوں، میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت زیادہ ہوشیار ہوں، میں بہت زیادہ خدمت کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ دعوتی کام کرنے والا ہوں، اور دوسرے لوگوں کے کام کو، دوسرے لوگوں کی خدمات کو اور دوسرے لوگوں کے طریقے کو، دوسرے لوگوں کی حرکات اور سکنات کو انسان برداشت نہیں کرتا۔ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کا سب سے پہلا دعویٰ یہی ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو
جو آپ کے معاملات کے ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو، وہ کیسے بھی ہوں آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ کو انگلی اٹھانے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے تو بھی تمہیں ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کی رہنمائی میں اپنے کام کو انجام دینا۔ آپ کو ذرہ برا بھلے ہی ان کے اندر کوئی کمی کوئی خرابی پائی جائے، اس کے باوجود بھی آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے، اور کہنے کا جو طریقہ اسلام نے دیا ہے اس طریقے پر آپ کہو گے تو آپ کی بات قبول کی جائے گی اور وہ چیز اتفاق کا باعث بنے گی۔ لیکن آج ہم نے اس اصول کو اور اس ضابطے کو چھوڑ کر کے ہر آدمی اپنی ٹولی بنا کر کے ادھر ادھر گھومتا ہے، ہر جگہ یہاں وہاں جا کر کے بیٹھتا ہے، ہر آدمی ہر طرح کی باتیں کرتا نہیں۔ یہ انشراق ہے، یہ افتراق ہے اور یہ اختلاف ہے۔ اسلام نے اسی لیے اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بند کر دیا تھا اور قرآن اور سنت پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج پر انہیں قائم رکھنے کی جو ہے انہیں تلقین کی تھی۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، جب تک ہم ان تمام چیزوں پر جمع نہ ہو جائیں گے، جب تک ہم ان تمام چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ نہ لیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام نہ لیں گے، اس وقت تک ہمارے درمیان سے جو کھائیاں ہیں وہ کھائیاں پھٹیں گی نہیں، اور جو اختلافات ہیں وہ اختلافات مٹیں گے نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام جماعتوں کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتفاق پیدا کر دے، اور ہماری جماعتوں کے اندر جس طریقے سے آج لوگ مختلف طریقے سے ٹولیاں بنا کر کے گروہ بنا کر کے رہتے ہیں اور مختلف عقائد کے حامل مختلف طریقے کے عقائد ان کے ہاں پنپتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام عقائد کو کتاب و سنت کی روشنی میں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اور قرآن کریم کی ہدایت اور اپنی رہنمائی میں اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج کی روشنی میں ہمیں متفق فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، واقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔